میں نے ایک یتیم خانے میں آنکھ کھولی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کون تھے، کہاں تھے، زندہ بھی تھے کہ نہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا اپنے آپ کو یہیں پایا، جہاں میرے جیسے اور بھی بے شمار بچے تھے جن کی مختلف کہانیاں تھیں۔ ہمارے یتیم خانے کا نام ظہور ہاؤس تھا، یعنی پھولوں کا گھر۔ چونکہ ہم یہیں پلے بڑے تھے اس لیے ہمیں اپنا یہ گھر بہت پیارا تھا۔ عام بچوں کی طرح ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ضد کرنا، نخرے دکھانا کسے کہتے ہیں، کیونکہ ہماری پرورش عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ہماری زندگی روبوٹ کی طرح تھی۔ جب کہا گیا کھا لو تو کھا لیا، جب کہا گیا سو جاؤ تو سو گئے، جب کہا مسکرا دو تو مسکرا دیے۔ خلاف ورزی کی اجازت تھی نہ جرأت۔ ہمارا ظہور ہاؤس شہر کے وسط میں واقع تھا، لہٰذا کوئی نہ کوئی بڑا افسر تفتیش کے لیے آیا رہتا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رکھا جاتا کہ افسر کے سامنے کیسے پیش آنا ہے، کتنا کھانا ہے اور کب سامنے سے ہٹ جانا ہے۔ خیر وقت کا کام تھا گزرنا، وقت گزرتا گیا اور ہم اپنے کام میں ماہر ہوتے گئے۔ صبح سپارہ پڑھنے کا وقت ہوتا، پھر اسکول اور اسکول کے بعد کمائی کا۔ مختلف کام ہمیں سکھائے جاتے جن میں کرسیاں بنانا، لفافے بنانا وغیرہ شامل تھے۔ دوپہر کے بعد رات گئے تک ہم وہی کام کرتے رہتے جو ظہور ہاؤس کی کمائی کا ذریعہ بنتے۔ ویسے تو یہ ایک سرکاری ادارہ تھا، تمام خرچہ سرکار پورا کرتی تھی۔ نہیں معلوم کہ جو محنت ہم سے رات گئے تک کروائی جاتی اس کی کمائی کس کس کے حصے میں آتی تھی۔ ایک چیز جس پر بہت توجہ دی جاتی وہ پڑھائی تھی۔ ہمارے پاس پڑھنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا تھا، وگرنہ اس قدر مار پڑتی کہ بچے بے ہوش ہو جایا کرتے۔ بظاہر یہاں سب اچھا تھا، کھلانا پلانا، کپڑے لتے، پڑھائی اور ڈسپلن، لیکن اندر سے ہم کتنے خالی تھے یہ ہم ہی جانتے تھے۔ ہماری ظہور ہاؤس کا اصول تھا کہ میٹرک کے بعد یہاں سے فارغ کر دیا جاتا تھا، یعنی میٹرک کی عارضی سند مستقل آزادی کا پروانہ ہوا کرتی تھی اور ہمیں اس گھڑی کا شدت سے انتظار تھا۔ ظہور ہاؤس سے نکلنے کے بعد 6 مہینے تو سب ٹھیک رہا، مستقبل کے سہانے خواب تھے اور ان کو پورا کرنے کا عزم۔ ظہور ہاؤس کے عملے کی وجہ سے ایک شو روم میں ملازمت مل گئی تھی، جہاں ماہانہ تنخواہ بھی ملتی تھی، 2 وقت کا کھانا بھی اور سونے کو جگہ بھی۔ ہاں کام کافی محنت مشقت والا تھا، پر محنت کرنے کی عادت تو شروع سے ہی تھی۔ ہم 3 لڑکے تھے، جبکہ ایک لڑکا شعبی وہاں پہلے سے ہی کام کرتا تھا۔ ایک بار کسی مال کی پیمنٹ لاکھوں میں آئی، منیجر کی نیت خراب ہوئی اور چوری کی تمام رقم ہم لڑکوں کے کھاتے میں ڈال دی گئی۔ مار پیٹ کے بعد ہمارے 2 جوڑے اٹھا کر پھینک دیے گئے۔ پولیس کو بیچ میں نہ ڈال کر ہم پہ احسان عظیم کیا گیا، نہیں تو شاید 6 ماہ ادھر رہنے کا ٹھکانہ بن جاتا۔ فٹ پاتھ پہ سوتے یہ میرا 3را سال تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ظہور ہاؤس میں زندگی مشکل ہے، جبکہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ باہر کی زندگی مشکل ترین ہے۔ کچھ کر دکھانے، ترقی پانے اور بڑا افسر بننے کا جو خواب دیکھا تھا وہ دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ یہاں تو پیٹ بھرنا بھی مشکل تھا۔ چھوٹا تھا تو ظہور ہاؤس سے آزادی کی خواہش تھی اور اب تو زندگی سے آزادی کا تمنا ہی تھا۔ ماں کا پیار اور گھر کا سکون کیا ہوتا ہے یہ ہمیں شعبی کے گھر جا کر پتہ چلا۔ شو روم کی نوکری سے نکالے جانے کے بعد ہمارے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، لہذا شعبی جو وہیں کام کرتا تھا اور اس سازش کی بھیڑ چڑھ گیا تھا، ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ وہ کرائے کے ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ماں گھر میں موجود ہو تو دیواریں چاہے کچی ہی کیوں نہ ہو، بنیادیں مضبوط ہوا کرتی ہیں۔ شعبی کی والدہ نے ہمیں خوش دلی سے خوش آمدید کیا، اور شاید یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب کسی نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ میں تو اس لمحے میں ہی قید ہو گیا۔ اماں جی نے پہلا حکم یہی صادر کیا کہ تم سب بھی مجھے شعبی کی طرح اماں جی ہی کہو گے۔ شعبی کے گھر اس قدر سکون اور اطمینان تھا کہ دل یہی کرتا کہ ساری زندگی یہیں گزار دوں۔ دن بھر ہم روزگار کی تلاش میں نکل پڑتے، چونکہ ہمارے پاس نہ تو شناختی کارڈ تھا اور نہ کوئی اور ضمانت، تو نوکری تو ہمیں ملی نہیں۔ البتہ مزدوری جس کو مل جاتی وہ کھانا پکانے کا کچھ سامان لے آتا اور ہم سب مل جل کر پکا لیتے۔ پھر اماں جی ہمیں قصے سنایا کرتی، اپنے بچپن کی باتیں، لڑکپن کی باتیں اور شادی کے بعد کے قصے۔
ان کے سنانے کا انداز اتنا مزاحیہ ہوتا کہ ہم ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ جب پہلی بار ان کے سسر مچھلی پکانے کے لیے لائے تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ مچھلی خراب ہو گئی ہے اور اس میں سے بدبو آ رہی ہے، مچھلی ہی اٹھا کر کوڑے میں پھینک دی۔ یہ قصہ سنا کر وہ خود بھی بے تحاشا ہنسی۔ چونکہ مجھے بولنے کا بہت شوق تھا اس لیے سب سے زیادہ میری ہی ان کے ساتھ جمتی۔ اس وقت تک شوبی کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ وہ بلڈ کینسر کی مریضہ تھی۔ میں سڑک پہ ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ آج کوئی بھی کام نہیں ملا تھا اس لیے صبح سے بھوکا تھا۔ اچانک میرے پاس ایک گاڑی آ رکی۔ گاڑی میں 2 نوجوان سوار تھے۔ بظاہر دیکھنے سے وہ سرکاری گاڑی معلوم ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے کوئی پتہ پوچھ رہے تھے جو تھوڑا آگے جا کر پڑتا تھا۔ میں ان کو پتہ سمجھانے لگا تو ان میں سے ایک بولا کہ تم ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ، آگے جا کر اتر جانا۔ میں ان کی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ گاڑی میں وہ مجھ سے مختلف سوال کرتے رہے۔ ڈرائیور کی ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے نوجوان نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام عفان ہے جبکہ یہ میرا دوست سکندر ہے۔ ہمیں تم سے ایک ضروری کام ہے، کیا تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر تک چل سکتے ہو؟ میں حیران تھا، انہیں مجھ سے کیا ضروری کام ہو سکتا تھا؟ میں کوئی بھی غلط کام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر غلط کام کرنے کا سوچ لیتا تو شاید اس حال میں نہ ہوتا۔ شوبی کی والدہ کی وفات سے ہم ایک بار پھر یتیم ہو گئے تھے۔ تب سے لے کر اب تک میں نے برے سے برے حالات دیکھے تھے۔ شوبی کو اپنی والدہ کی وفات کا اتنا دکھ تھا کہ اس نے نشہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ نہ سمجھا۔ اب تک وہ اپنے آپ کو تباہ کر چکا تھا، جبکہ میرے ساتھ کے 2 لڑکے غلط دھندے میں پڑ چکے تھے، اسلحے کے ناجائز کاروبار کرنے والے گروہ میں شامل ہو چکے تھے۔ وہ نہ جانے کہاں رہتے تھے۔ ایک دن میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ نئے کپڑے اور چمکدار جوتوں کے ساتھ نوٹوں سے بھری ہوئی جیب لیے وہ خود پر فخر کر رہے تھے۔ ان کے مالکوں کو مزید لڑکے درکار تھے۔ انہوں نے مجھے بھی اس کام کی آفر کی، پر شاید میری رگوں میں کسی شریف باپ کا خون تھا۔ ان کی آسائش بھری زندگی دیکھنے کے باوجود میرا دل اس کام پہ راضی نہ ہوا۔ آج بھوک سے بے حال ہوتے میں یہی سوچ رہا تھا کہ ان کے ساتھ شامل ہو ہی جانا چاہیے۔ اب نہ جانے یہ کون لوگ تھے اور مجھے کہاں لے جا رہے تھے۔ چل رہے ہو ہمارے ساتھ؟ عفان نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو میں نے اس بات میں سر ہلا کر اپنے آپ کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ دیا۔ گاڑی ایک چھوٹے سے فلیٹ کے سامنے رکی۔ میں ان کے ساتھ فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ فلیٹ نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ عفان رستے بھر مجھ سے چھوٹی موٹی باتیں کرتا رہا لیکن سکندر کچھ نہ بولا۔ وہ چپ چاپ مجھے تک رہا تھا۔ تم ہاتھ منہ دھو لو، میں جب تک کھانا لگواتا ہوں۔ عفان نے مجھے باتھ روم کا رستہ دکھا کر کسی لڑکے کو آواز دے کر کھانا لگانے کا کہا۔ پلاؤ کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں ہاتھ منہ دھو کر آیا تو کھانے پہ ٹوٹ پڑا۔ میں پلیٹ پر پلیٹ بھر کر پلاؤ کھاتا رہا۔ عفان نے ایک اور ٹرے منگوا لی، میں وہ بھی چٹ کر گیا۔ وہ دونوں میرے سامنے بیٹھے مجھے کھاتے دیکھ رہے تھے۔ میں نے شاید زندگی میں پہلی بار اتنا پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے۔ میں شرمندگی سے بولا، کوئی بات نہیں عفان گویا ہوا، اور منگوا دوں؟ نہیں کافی ہے، میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ عفان نے مجھے کچھ صاف کپڑے دیے کہ بدل لو۔ میں خوب رگڑ رگڑ کے نہایا اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر سکون کا سانس لیا۔ میں خود اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر حیران تھا۔ عفان نے لڑکے کو چائے لانے کا کہا اور گویا ہوا۔ دراصل سکندر کا بھائی بہت چھوٹی سی عمر میں کھو گیا تھا جو ابھی تک نہیں مل سکا۔ اس نے اپنے دوست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اصل بات شروع کی جس کے لیے وہ مجھے یہاں تک لائے تھے۔ سکندر کے 2 چھوٹے جڑواں بھائی محسن اور احسن تھے۔ ہمیں ان میں سے ایک بھائی احسن کی تلاش ہے جو بچپن میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار فٹ پاتھ پہ گھومتے دیکھا تو دور سے تم بالکل محسن جیسے لگ رہے تھے، پر ظاہر ہے حلیہ اس کے جیسا نہیں تھا، پر تمہاری شکل محسن سے اس قدر مل رہی تھی کہ میں حیران تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے تم محسن کے جڑواں بھائی احسن ہو۔ میں نے تمہارے بارے میں معلومات لی تو پتہ چلا کہ تمہارا کوئی گھر نہیں اور تم لاوارث ہو۔ جب میں نے سکندر سے تمہارا ذکر کیا تو وہ بھی تم سے ملنے کو بے چین ہو گیا۔ میں جو شوق سے سن رہا تھا ایک دم سے مایوس ہو گیا کیونکہ میرا نام احسن نہیں تھا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا DNA ٹیسٹ کروائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ تم سکندر کے بھائی ہو کہ نہیں۔
عفان مزید گویا ہوا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ عفان میرا ڈر سمجھ گیا تھا۔ تم فکر مت کرو، تم سکندر کے بھائی ہو یا نہ ہو، میرے بھائی ضرور ہو، سمجھ لو خدا نے تمہاری آزمائش ختم کر دی ہے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں گیلی ہو گئیں۔ امی کی طبیعت آج صبح سے خراب ہے، صبا نے بے تاثر لہجے میں سکندر کے گوشے گزار کیا جو دن بھر کی ڈیوٹی کے بعد ابھی گھر آیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سکندر نے روایتی انداز میں پوچھا، کیونکہ وہ جانتا تھا، بچپن سے آج تک دیکھتا آیا تھا، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات کو لے کر امی جی ایسے ہی اداس ہو جایا کرتی تھی اور پھر طبیعت کی خرابی کا دورانیہ لمبا ہی چلا کرتا تھا۔ وہی جو ہمیشہ ہوتا ہے، صبا کی لاپرواہی بھی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سکندر نے گہرا سانس بھر کر سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ ایک دم ہی اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ آج پھر دن بھر اس مسئلے کا حل سوچتا رہا تھا، مگر اس کو ہمیشہ کی طرح کچھ سجائی نہ دیا۔ کبھی تو دل کرتا تھا امی کا دل پکڑ کر بدل دے یا ان کا دماغ ہی بدل دے تاکہ ان کے دماغ سے وہ حادثہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے، پر ایسا ممکن نہیں تھا۔ صبا کھانے کا پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ کھانے کا منع کر کے وہ چپ چاپ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا۔ امی کے کمرے میں جانے کی اس کی ہمت تھی نہ جرأت۔ وہ جانتا تھا وہ وہی ایک سوال دہرائیں گی جو وہ پچھلے 19 سالوں سے دہرا رہی ہیں، اور اس کے پاس ان کے کسی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ سکندر بے چینی سے کرمٹ پہ کرمٹ بدل رہا تھا، پر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اٹھ کر امی کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ جانتا تھا کہ امی کو دیکھے بنا اسے نیند نہیں آئے گی۔ امی نیند کی گولیاں لیتی تھی، یقیناً اب تک سو چکی ہوں گی۔ امی کے کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ اس نے زیرو کا بلب روشن کیا۔ امی گہری نیند میں تھی۔ وہ کچھ دیر ماں کو تکتا رہا اور واپس لوٹ گیا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنا اور اپنی ماں کی زندگی بھر کی بے سکونی کو ختم کرنا۔ پولیس کے محکمے میں بھرتی ہونے کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اسے لگتا تھا کہ اگر وہ پولیس میں ہوتا تو اپنے بھائی کو جلد از جلد ڈھونڈ نکالتا۔ وہ اکثر یہ خواب دیکھا کرتا کہ اس نے اپنے بھائی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ بچپن کی اس خواب کو حقیقت میں ڈھالنے کے لیے اس نے سخت محنت کی اور پولیس کے محکمے میں بھرتی ہونے کے اپنے مقصد کو پا لیا، لیکن گزشتہ 3 سالوں میں بھی وہ اپنے بھائی کو نہ ڈھونڈ سکا۔ 3 سال پہلے اس کو کہیں سے ظہور ہاؤس کا سراغ ملا تھا کہ اس کا بھائی ادھر ہی ہے۔ وہ وہاں بھی گیا اور ایک ایک کاغذ کھنگالا، لیکن اپنے بھائی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ظہور ہاؤس کے دورے کے بعد سے وہ بہت مایوس ہو گیا تھا، کیونکہ یہی سب سے بڑا اور آخری وسیلہ تھا۔ تب سے اب تک وہ اپنے بھائی کی تلاش تقریباً ختم کر چکا تھا، پر آج امی کے سوئے ہوئے چہرے پہ خشک آنسوؤں کے نشان دیکھ کر اس کا جذبہ پھر سے جاگ اٹھا۔ مرتے ہوئے اس کے باپ نے بھی اس سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ ایک بار ضرور اپنی ماں کو اپنے گمشدہ بھائی سے ملوائے گا۔ سکندر اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس سے چھوٹی ایک بہن اور پھر 2 جڑواں بھائی محسن اور احسن، جبکہ سب سے چھوٹا جنید تھا۔ سکندر کے والد ظہور حسین نہایت ہی شفیق اور نرم دل انسان تھے، جو خدمت انسانیت میں پیش رہتے۔ ان کے ہمسائے میں رہنے والے صدیقی صاحب سے ان کے بڑے پرانے تعلقات تھے۔ وہ بے اولاد تھے اور پچھلے 12 سالوں سے اولاد کے لیے تڑپ رہے تھے۔ صدیقی صاحب نے سکندر کے والد سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنی آنے والی اولاد، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی، ان کی جھولی میں ڈال کر باپ بننے کی خوشی میں ان کا ساتھ دیں گے۔ سکندر کی والدہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ کسی طور نہ مانی۔ صفیہ بیگم کا کہنا تھا کہ وہ اپنا بچہ کسی صورت نہیں دے سکتی۔ ظہور حسین بھی جانتے تھے کہ ایک ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، اور وہ اپنی بیگم کے ساتھ اس معاملے میں زبردستی نہیں کر سکتے تھے۔ جب محسن اور احسن پیدا ہوئے تو ہمسائے میں رہنے والے صدیقی صاحب اور ان کی بیگم مبارک کے لیے آئے۔ ان بے اولاد میاں بیوی کے چہرے پہ یاسیت اور آواز میں موجود کرب کو محسوس کر کے ایک بار تو صفیہ بیگم کا دل دہل گیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے جڑواں بیٹوں میں سے ایک بیٹا ان بے اولاد جوڑے کے حصے کا ہی دیا ہو سکتا ہے یہ خدا کی آزمائش ہو کہ کیا ہم اس کی رضا کی خاطر اپنی سب سے پیاری چیز دے کر
کسی کی خوشی اور اطمینان کا باعث بنتے ہیں کہ نہیں؟ فیصلہ لمحے میں ہی ہو گیا۔ سکندر کے والد اور والدہ نے بخوشی رب کی رضا کی خاطر اپنا احسن صدیقی صاحب کی بیگم عطیہ کی جھولی میں ڈال دیا۔ صدیقی صاحب اور ان کی بیگم احسن کو لے کر دوسرے شہر چلے گئے تھے۔ احسن ان کے لیے خوش قسمت ثابت ہوا تھا۔ ان کی بہت عرصے سے رکی ہوئی پروموشن ہو گئی تھی، پر اس کے لیے انہیں وہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانا پڑنا تھا۔ احسن کے اچھے مستقبل کے لیے ان کے لیے یہ پروموشن قبول کرنا نہایت ضروری تھا۔ وہ دوسرے شہر منتقل ہو چکے تھے۔ وہاں پہنچ کر رہائش کا بندوبست کر کے انہوں نے اپنا پتہ بھی احسن کے والدین کو بھیج دیا تھا۔ احسن 1 سال کا ہونے ہی والا تھا کہ عطیہ کو معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ وہ بے انتہا خوش تھی کہ احسن کی وجہ سے اللہ اسے بھی اولاد کی نعمت سے نوازنے جا رہا تھا۔ اولاد کی خوشخبری کے ساتھ ہی صدیقی صاحب کو کمپنی نے دوسرے ملک بھیجنے کی آفر کی۔ صدیقی صاحب یہ موقع چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور احسن کی ولدیت میں چونکہ صدیقی صاحب کا نام شامل نہیں تھا، لہٰذا اسے دوسرے ملک لے جا نہیں سکتے تھے۔ ویسے بھی وہ احسن کو اس کے ماں باپ سے اتنی دور لے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ احسن ابھی چھوٹا تھا، اس کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ کس کے پاس ہے اور کس کے نہیں۔ یہی سوچ کر ان دونوں میاں بیوی نے احسن کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے لے کر اس کے والدین کے شہر آ گئے، مگر دروازے پر بڑا سا تالا دیکھ کر چونک گئے۔ آس پڑوس سے معلوم کیا، مگر کوئی نہ جانتا تھا کہ احسن کے والد اور والدہ اپنے بچوں کو لے کر کہاں چلے گئے۔ ظہور حسین نے ایک بار صدیقی صاحب سے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنے آبائی شہر واپس ادھر جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واپس اپنے شہر منتقل ہو گئے ہوں۔ یہی سوچتے وہ احسن کو لیے واپس روانہ ہوئے۔ وہ شدید پریشانی کا شکار تھے۔ اگلے ہفتے ان کی فلائٹ تھی، جبکہ احسن کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ کرتے تو کیا کرتے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے ساری بات اپنی بیگم کو بتائی اور مسلسل 1 ہفتے تک احسن کے ماں باپ سے رابطے کی کوشش میں رہے، مگر رابطہ ممکن نہ ہو سکا۔ ان کی فلائٹ میں بس 1 ہی دن باقی تھا۔ وہ یہ موقع کسی قیمت نہ گنوانا چاہتے تھے۔ بیگم کے مشورے سے بچے کو اسی شہر کے یتیم خانے کے دروازے پر چھوڑ آئے اور خود اگلے دن کی فلائٹ سے بیرون ملک سدھار گئے۔ ارادہ یہی تھا کہ جیسے ہی احسن کے ماں باپ سے رابطہ ہوگا انہیں یتیم خانے کے بارے میں بتا دیں گے، مگر یہ نوبت کبھی آئی ہی نہیں۔ ظہور ہاؤس میں اکثر لوگ بچوں کو دروازوں پر ہی چھوڑ جایا کرتے تھے۔ ان کے لیے کوئی خاص بات نہ تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ بچہ تقریباً 1 سال کا تھا۔ عموماً ان کے پاس زیادہ تر نومولود بچے ہی آیا کرتے تھے۔ خیر، بچہ چاہے 1 دن کا ہو یا 1 سال کا، ان کے یتیم خانے میں ہمیشہ بچوں کے لیے جگہ موجود رہتی۔ انہوں نے بچے کو بلال نام دیا اور اس کا نام اپنے داخل رجسٹر میں شامل کر کے اسے عملے تک پہنچا دیا گیا۔ ڈی این اے کی رپورٹ مثبت آئی تھی۔ سکندر نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس کے اتنے سالوں کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ وہ اپنی والدہ کو یہ خبر جلد از جلد سنانا چاہتا تھا۔ رپورٹ کا نتیجہ آنے تک میں عفان کے پاس ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ سکندر مجھے اپنے گھر لایا اور اپنی والدہ کو یہ خبر سنائی تو ان کو یقین نہ آیا۔ سکندر نے ہاتھ پکڑ کے مجھے ان کے سامنے کر دیا۔ نہا دھو کے اور بالوں کی کٹنگ کروا کے میں بالکل محسن جیسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے میں ہی مجھے پہچان گئی اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں اپنی ماں سے لپٹا رو رہا تھا۔ میری ماں میرا منہ ہاتھ چومتی جاتی اور روتی جاتی۔ ان ہاتھوں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی، ان آنکھوں نے کتنے دکھ دیکھے ہوں گے۔ وہ میری آنکھیں چوم کر بولی۔ دراصل وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ میں نے اپنی 19 سالہ زندگی میں بے پناہ اذیت دیکھی تھی۔ میں اپنی ماں کی بے قراری دیکھ کر حیران تھا۔ کوئی مجھے بھی اتنا چاہنے والا اسی دنیا میں موجود تھا، مجھے یقین نہ ہوتا۔ میرے بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار مجھے شوق بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ میں حیران تھا، بے حد حیران۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ماں باپ بہن بھائی بھی اسی دنیا میں موجود ہوں گے۔ میں ہمیشہ سے یہی سوچتا تھا کہ میں اس بھری دنیا میں اکیلا ہوں۔ پر سب رشتے ہوتے ہوئے میں کتنی تکلیف دہ زندگی گزار چکا تھا۔ میری بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ میری قسمت میں گھر کا آرام سکون کیوں نہ تھا؟ میں ساری زندگی خود کو یتیم سمجھتا رہا، جبکہ میرے دیگر بہن بھائی ماں باپ کی محبت اور سائے میں پروان چڑھتے رہے۔ میں نے زندگی کے کتنے ہی سال اذیت اور بھوک میں گزار دیے۔ میرے ماں باپ کو اپنا بچہ کسی کو دینے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے تھا، اور اگر دے ہی دیا تھا
تو پلٹ کر خبر گیری ضرور کرنی چاہیے تھی کہ ان کے بچے کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ آپ اپنی اولاد کو کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ میرا شکوہ لبوں تک آ گیا تھا۔ میں نے تو رب کی رضا کی خاطر یہ فیصلہ کیا تھا۔ مجھے بالکل امید نہ تھی کہ وہ ظالم میرے بچے پر اتنا ظلم کریں گے۔ ہم صرف ایک ہفتے کے لیے شادی میں شرکت کرنے کی غرض سے شہر سے باہر گئے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنا گھر کبھی نہ چھوڑا، مگر شاید وہ اسی ہفتے تمہیں واپس کرنے چلے آئے تھے اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ ہم نے کئی بار ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی رابطہ نہ ہو پایا۔ صدیقی کے دفتر سے معلوم ہوا کہ وہ ملک چھوڑ کر جا چکے تھے۔ کئی سالوں بعد جب وہ واپس لوٹے تو تمہارے باپ کی اس آدمی سے اتفاقیہ ملاقات ہوئی۔ وہ تمہارے باپ کو دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگا، مگر تمہارے باپ نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور اسے جا لیا۔ تب اس نے بتایا کہ وہ تمہیں یتیم خانے چھوڑ گئے تھے۔ تمہارے باپ نے وہیں اس کا گریبان پکڑ لیا تھا، مگر وہ اپنی جان چھڑوا کر بھاگ گیا۔ مجھے یہ سب معلوم ہوا تو میں حیران رہ گئی۔ ہم لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ بیرون ملک لے گئے تھے۔ یہ سب تو میرے وہم و گمان میں نہ تھا۔ تب سے لے کر آج تک ایک پل سکون سے نہیں بیٹھی۔ تمہارا باپ بھی مرتے وقت تک تڑپتا رہا کہ اس نے اپنے بچے کے ساتھ کیا ظلم کر دیا تھا۔ تمہیں اس یتیم خانے تو کیا، شہر کے ہر یتیم خانے میں تلاش کیا، مگر تمہارا سراغ نہ مل سکا۔ میری ماں نے میری ہی زندگی اور قسمت کے فیصلے کی کہانی کئی بار مجھے رو رو کر سنائی تھی۔ وہ واقعی بڑی دکھی تھی۔ اس کا بس چلتا تو کوئی جادو کی چھڑی گھما دیتی اور وقت کو واپس پلٹا دیتی، جہاں وہ صدیقی صاحب کو چیخ چیخ کر انکار کرتی کہ میں اپنا بچہ کسی کو نہ دوں گی۔ مجھے گھر آ کر چند دنوں میں ہی احساس ہو گیا تھا کہ مجھے گھر میں رہنے کا نہ تو طریقہ آتا تھا اور نہ سلیقہ۔ میں جب پلیٹ میں اوپر تک چاول بھر کر ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر منہ میں ڈالتا تو میرے بہن بھائی حیرت سے مجھے تکتے۔ شاید ان کو میرے کھانے کا یہ انداز پسند نہ تھا۔ میری ماں میرے پاس بیٹھی میرا منہ صاف کرتی تو میں الجھ جاتا۔ جب میری عمر تھی کہ کوئی لاڈ سے میرا منہ صاف کرے، میرا چہرہ چومے، جب میرے پاس کوئی نہ تھا، جبکہ اب شاید مجھے اس رویے کی عادت ہی نہ تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے رویے سے خائف کچھ عرصے میں اکتا گیا تھا۔ خاندان بھر کے لیے شاید میں ایک تماشا تھا۔ وہ میرے ماضی کے بارے میں جاننے کے لیے کوشاں رہتے اور میری دکھ بھری زندگی کے افسوسناک قصے بڑے مزے سے سنتے۔ میرا حساب دھوبی کے اس کتے کی مانند تھا جو نہ گھر کا رہا تھا نہ گھاٹ کا۔ کبھی کبھار میرا دل چاہتا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر سڑک پر گزاری فقیروں جیسی زندگی کا ڈر میرے پاؤں کی زنجیر بن جاتا۔ میری ماں اور بڑے بھائی سکندر نے میرے سامنے چیزوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ مہنگے موبائل فون سے لے کر کپڑے اور جوتے تک میسر تھے، مگر وہ خوشی جو بچپن میں ایک مفت کی ٹافی ملنے پر ملتی، وہ خوشی ناپید تھی۔ ہر نئی چیز دیکھ کر میرے اندر یہی احساس جاگتا کہ میں اس چیز کا حقدار تھا اور مجھے میرے حق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ رب کی رضا اور خوشنودی کی خاطر میرے ماں باپ نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی، میری زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا دی۔ رب کی مرضی سے ہی میں صحیح سلامت ان کے پاس پہنچ گیا تھا، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ اور کتنا برا ہوتا۔ یتیم خانے میں رہنے والے میرے باقی ساتھیوں میں سے کوئی بھی سکھی نہ تھا۔ ان میں سے زیادہ تر جرائم کی دنیا میں ملوث ہو چکے تھے۔ اپنی اولاد کسی کو دینے کا حق میرے ماں باپ کو بھی نہ تھا۔ اگر اللہ نے اولاد دینی ہوتی تو بے اولادوں کو خود دے دیتا۔ جڑواں بیٹے ہونے کا مطلب یہ تو نہ تھا کہ ایک بیٹے کو فالتو سمجھ کر کسی کو بھی تھما دیں۔ میرا دماغ انہی سوچوں میں الجھا رہتا۔ صدیقی نے جو کیا سو کیا، پر مجھ پر ظلم کی شروعات تو میرے ماں باپ نے ہی کی تھی۔ گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں مجھے کافی وقت لگ رہا تھا۔ میری پریشانی کو بڑھانے کے لیے میرا اپنا ہی بھائی میرے سامنے کھڑا تھا۔ سب کی توجہ اور محبت میری جانب دیکھ کر میرا چھوٹا بھائی جنید برداشت نہ کر پایا۔ اس کی زبان سے پہلے دبے دبے اور پھر کھلم کھلا شکوے شروع ہو گئے تھے۔ میں جان گیا تھا کہ اپنے ہی گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے مجھے بہت سے سال ان کے ساتھ گزارنے پڑتے، پھر بھی اس بات کی کم ہی امید تھی کہ میں ان کے ساتھ اتنا گھل مل جاتا جتنا وہ آپس میں فرینک تھے۔ میں سارا دن اداسی اور بے چینی میں گزار دیتا۔ تم اپنی پڑھائی دوبارہ کیوں نہیں شروع کرتے؟ سکندر بھائی کا مشورہ سن کر میں کچھ حیران ہوا تھا۔ اتنے عرصے بعد کیسے؟ میں پریشانی سے بولا تھا۔
پڑھنے کا مجھے ہمیشہ سے ہی شوق تھا۔ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننا چاہتا تھا، مگر میرے خواب تو بھوک، بے بسی اور تنہائی کی نظر ہو گئے تھے۔ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور ابھی کون سا تمہاری عمر نکل گئی ہے، تم ایک بار شروع تو کرو۔ ویسے بھی تمہارے میٹرک میں ہم سبھی بہن بھائیوں سے زیادہ نمبر ہیں۔ سکندر بھائی نے میرا حوصلہ بڑھایا تو میں نے کمر کس لی۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس گھر میں اپنی ماں کی زندگی تک ہی ٹکا تھا۔ ماں کی آنکھ بند ہوتے ہی شاید یہ مجھے گھر سے بے گھر کرنے میں زیادہ وقت نہ لگاتے۔ میں نے دوبارہ سے وہی حوصلہ اور جذبہ بیدار کیا جو یتیم خانے سے نکلتے ہوئے میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ سکندر بھائی نے میرا شہر کے ایک اچھے کالج میں داخلہ کروا دیا۔ وہاں کا ماحول بھی میرے لیے کافی مختلف تھا، مگر میں جلد ہی سیٹل ہو گیا اور دل لگا کر پڑھنے لگا۔ میں نے FSC میں پورے ضلع میں اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ میرے ہم جماعت کا کہنا تھا کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس لیے اس کے پاس عقل سمجھ بھی زیادہ ہے۔ میں ان کو کبھی بتا ہی نہ پایا تھا کہ ساری عقل سمجھ مجھے میرے حالات نے دی تھی۔ میرے لیے میڈیکل کا ٹیسٹ پاس کرنا اتنا مشکل نہ تھا۔ میں نے ٹیسٹ پاس کر لیا۔ میڈیکل میں داخلے کے فارم پر سائن کرتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ میرا خواب یوں پورا ہو جائے گا۔ میں نے زندگی میں کبھی نہ سوچا تھا کہ میں ڈاکٹر بن سکتا تھا۔ میں ایسا خواب دیکھنے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ میں نے فضول کی سوچیں اور اپنے ماضی کی یادوں کو ذہن سے نکال کر اپنے آپ کو پڑھائی کے لیے وقف کر دیا اور دن رات ایک کر کے 5 سالوں میں اپنی میڈیکل کی پڑھائی مکمل کر لی۔ ڈاکٹر بننے کا سرٹیفکیٹ پکڑ کر میں دہاڑے مار مار کر رویا۔ میرے رب نے مجھے سڑک سے کس مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ 7 سال گزرنے کے بعد بھی مجھے یقین نہ ہوتا۔ میں نے اپنے شہر کے اسپتال میں نوکری حاصل کر لی اور مجھے میڈیکل کالج میں پڑھانے کی بھی نوکری مل گئی۔ میں ہر سال کے پہلے دن اپنے طالب علموں کو اپنی زندگی کی کہانی سنانا نہ بھولتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میری زندگی کی کہانی سے تحریک اور سبق حاصل کریں۔ میں جو ایک یتیم خانے میں پلا بڑھا تھا، آج شہر کے نامور ڈاکٹروں میں میرا شمار ہوتا۔ میں آج بھی اپنے آپ کو یتیم ہی کہتا اور یتیموں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹتا۔ میں نے اپنے باپ کے نام سے ایک ادارہ کھولا تھا جہاں یتیم بچوں کو زندگی کی تمام سہولتیں دینے کی کوشش کی جاتی۔ وہاں پر یتیم بچے آتے مگر پھر وہ یتیم نہ رہتے۔ میں اپنا ہاتھ ان کے سر پر رکھ کر انہیں باپ کا پیار دینے کی بھرپور کوشش کرتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور احسن جو اپنے نام اور پہچان سے محروم ہو در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے۔